عشق دا لالوڑا جنوں قبر وچ بھی کسے نے اٹھنا نہیں. ذرا سوچ کہ کن دی محبت لے کے آیا ہے, کن دا عشق لے کے آیا ہے, کن دا پیار لے کے آیا ہے. دل دی کیاری اندر عشق دا لالوڑا جنوں قبر وچ بھی کسے نے اٹھنا نہیں. تے بھاویں کوئی ناراض ہوتا ہے تے ہو جاوے, کوئی ناراض ہوتا ہے تے ہو جاوے, ساتھ دامن حضور کا چھٹتا نہیں. حضرات محترم, اب بلا تاخیر مقرر شیری بیان صاحبزادہ حافظ محمد عمران آسی خطیب اعظم سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں. اب میں بلا تاخیر ان کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں بڑے ہی ادب کے ساتھ, بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آقا نامدار مدنی تاجدار کی حمد و ثنا سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے, کیونکہ ادھر لکھا ہے مقرر شعری بیان, آپ کو سنائیں گے تو انشاءاللہ, کیونکہ ہم سنتے ہی شعری بیان ہیں, ہمارا ذوق ہی شعری بیان میں ہے, تو اللہ رب العزت ہمارے اس شوق کو پورا کرے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بلا تاخیر جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد عمران آسی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں. ان کے آنے سے قبل ان کا استقبال نعروں کی گونج میں کرنا ہے. نعرہ تکبیر. جب نعرہ تکبیر کہا جائے تو ایک ہاتھ کو بلند کرنا ہے, جب نعرہ رسالت کہا جائے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مصطفیٰ
دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں انہیں نہیں دہائی پاتے ہو مصطفیٰ آئے دہائیاں بلند آواز میں مصطفیٰ آئے دہائیاں مصطفیٰ آئے رب کے سجدے خدایاں پہ گیاں رب کے سجدے خدایاں اے خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے اور تم کی نامی کتنی تم کی نامی حق دیوار سے مایا رہ گیاں حق دیوار سے مایا رہ گیاں مصطفیٰ آئے رب کے سجدے خدایاں پھر سجدے چڑیا کھجورا اگ پیاں سجدے چڑیا کھجورا اگ پیاں کفر دے چہرے چھایا رہ گیاں مصطفیٰ آئے رب کے سجدے خدایاں اور رب میں سانو بخش دینا رب کی سو رب نے سانو بخش دینا رب کی سو آقا مجھے کمانا رہ گیاں آقا مجھے کمانا آمینہ جھوٹتے سچ بچ جدائیاں اللہ رب العزت حمد و ثنا و بعد درود سلام علیہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی الجلال نبی کریم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر اللہ باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی واجب احترام معزز و محترم علماء کرام ناطخانہ رشید بیان معززین علاقہ مہمان گرامی بانیان کافی مدد محفلی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام آدھراؤ کی تقیدہ پروگرام سلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا انعقاد مکرم محترم جناب برادر محمد اکرم الطاری صاحب اس محفل کو صدر امام فرمایا بنو رابطانو اللہ کے گھر بیٹھ کے
اللہ کے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا موقع نصیب فرمایا. دعا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے سروں کے رات گزرن والی راتوں کا صدقہ اللہ کی رحمت آج دی رات کو فرما کے ذریعے نجات بنائے. عطائی صاحب نے ذمہ جڑا زبان لگایا اس حوالے نال قرآن مجید فقہ حمیدیہ کی بات پڑھی. رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. پوری انسانیت کو خطاب فرمایا کہ اے انسانوں تمہاری طرف تمہاری پروردگار کی طرف ایک دلیل آ گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. فرمایا اس دلیل کے نام ایک روشن نور نازل فرمایا. 1500 سال کی اسلام کی تاریخ کی علماء میں اس بات کے اتفاق ہے کہ اس آیت پاک کی لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے. تو گویا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میرا محبوب تو ہادی بن کے رہی دلیل بن کے آگے آگے پڑھنے کے بعد تشریف فرماؤ. دلیل ہمیشہ کسی تابع نہیں ہوگی اور اصول کے دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد میں ہوگی. مثال طور پہ سارے اجتماع کی حکومت اٹھ کے کرے کہ میں حافظ قرآن ایک بہت دعویٰ ہے. اسی کچھ سکے اگر حافظ قرآن نے تے دلیل کی ہے تو جو قرآن زبانی سنا دے دے تو گل پکی ہو گئی. جڑا جاگ دو کہ بولے سبحان اللہ. میں تسلیم کر رہا کہ میں کافی لیٹ آ مگر مجبوری میری بھی سی چونکہ اکرم اتاری صاحب نے میرا باقاعدہ رابطہ رہا. ظہر تو بعد میرا پروگرام سی سیالکوٹ ٹوکے والی سرکار تے میرا کٹھا سی ساڈے ایک بڑے مشہور عالم دین انہوں نے بیٹے شہید ہو گئے اس حوالے نال پروگرام سی وہ کر کے میں فیصل آباد گیا. فیصل آباد تو تواڈے کول لگاتار سفر ہے اور کل رات میں رحیم یار خاں پہنچنا ہے. کافی لمبا سفر ہے جو میں کرنا ہے. تو آڈی سبحان اللہ میں کٹھی کر کے لے جاؤں تو میرا پورا ہفتہ اگلا گزارا ہو جائے گا. ماشاءاللہ تُس اچھی سبحان اللہ کی کوشش کی تھی. ہن میں دعا کرن لگا تو علماء آمین آکھن گے بڑی جلدی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. یا اللہ جڑا ہاتھ چاہ کے اونچا سبحان اللہ بولے ایسے مہینے مدینے کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ جڑا کوئی سوچا بولے ویسے ہفتے مدینے کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ جڑا سوچا بولے رات سونے تے محمد نبی کی زیارت عطا فرما. تے ہن کام ایتھے کی رکھیا ہے. معلوم ہے کہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد میں ہوگی. رب العزت نے فرمایا میرا محبوب دلیل بن کے آ گیا. اب کہ یا اللہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے بعد میں دلیل ہوگی. وہ دعویٰ کی دلیل بن کے مصطفیٰ ہے. تو خالق کی قدرت نے ارشاد فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود ہے. فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ لیس کمثلہ شیء. اللہ فرماتا ہے میرے پر شاعر کوئی نہیں. بولو سبحان اللہ. فرمایا میرے پر بھی شاعر کوئی نہیں. فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ میرے پر کا معبود کوئی نہیں. اس کی اجازت تیرا دعویٰ ہے تیرے پر بھی شاعر کوئی نہیں. تیرا دعویٰ ہے تیرے پر کا معبود کوئی نہیں. تے اساں تینوں دیکھیا کوئی نہیں. سامنے دلیل کوئی نہ کہ اس ایمانت ہے کہ تیرے پر بھی شاعر کوئی نہیں. تیرے پر کا معبود کوئی نہیں. کوئی دلیل دینا. مولانا جی اللہ نے لکھا فرمایا یہ اللہ سکت جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ کریم نے لکھا فرمایا دنیا والے میں اللہ بڑی ولی بن کے آ گیا.
دوسرا دعوی لا الہ الا اللہ معبود کوئی نہیں ہے دوسری کی اللہ لوگا کچھنا دے خدا بنا کے پوجا کر لے مگر پہلے سورج ستارے معبود بنا لیا اللہ لوگا اپنے وکیل سانا بھی عبادت کر لئی اللہ فرشتوں کو خدا دیا بیٹیاں کہہ کے معبود بنا لیا مگر جنات بھی پرستش کر لئی اللہ کا سامنے اپنی بولے کے رسیے تیرے برکا کوئی نہیں فرمانے کو لا فرمانے کو کوئی آخر خلیصہ کری اللہ سے کیلے پتا لگے گا تیرے برکا کوئی نہیں فرمانے کو سنت کوئی نہیں ہماری رسولی نہیں بنا کے بھوگ بنا بیٹی کو نو جایا دے منی میں نو جایا دے بنا کے بھیجے آؤ فرمایا آدھار میں ناوا میرا 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 میری سنت کوئی نہیں میں سامنے دینا کر دینا سرکاری دبا میں سنت میں دے دینا سما میرا چھڑنا آپ دے دینا میں اپنا رکھ دینا کل دے دینا سن میں اپنا رکھ دینا نب دے دینا بولی اپنی رکھ دینا ہاتھ میں دے دینا اپنی رکھ دینا جلوہ اچھا نہ بولو کہ تو نظر نہ لگ جائے سورت تیری ہوئے گی کہ جلوہ میرا ہوئے گا اس واسطے میرے نبی نے فرمان مردہ آدھی فرقہ میرا حیال مردہ آدھا آدھی اللہ فرقاتی میں میرے ہوئے کیا سمجھے خواب ہوئے تھکتے نہیں سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ ہی نہیں یقین کرے اپنے اپنے نصیبہ کی بات ہوتی ہے جنہیں مقدر اچھنا پر لکھے اور سیانی لوگ فرماتے ہیں کہ بڑے لوگوں دے قد بڑے نہیں ہوتے بڑے لوگوں دے دل بڑے ہوتے ہیں سلطان نے فرمایا سی نا کہ دل دریا سمندر ہوئے دل دریا برگا ہوئے سمندر ہوئے میں عشق رسول کی لہر ہوئے سبحان اللہ آپ کو نہیں کر دیتی جنہیں عشق رسول کی لہر بلا دے چاہے سبحان اللہ میں کملی والے سورت تیری تے جلوہ میرا لوگ ویکھن گے تینوں منن کے مینوں انج دا بنا کے بھیجا گیا پھر انج دا یار بنا کے بھیجا حسینہ جمیلہ دمو جمیلہ حسینہ جمیلہ دمو جمیلہ سارے بلو حسینہ جمیلہ انہیں گوج بادلو حسینہ جمیلہ دمو اللہ نے قرآن کے فرمایا
میرا اشارہ کرو چند کو ٹکڑے کرے گا تینوں میرا سونے لگے گا تینوں میرا تن کو بلا کے اپنا کرنے پر آ لگے گا کفر مرنا بیٹھے گا محمد کی انگلی ایڈی طاقت ہے بنان والے چکنی طاقت میری ذات دی بھی دلیل ہے کہ میری صفات دی بھی دلیل ہے برہان من ربکم پنجابی تو سادہ جا کر کے برہان دا ترجمہ کرا بھائی اکرم اتاری صاحب آج شام نمبر تھا کہ ہارے کام تو گھر آئیے نا ساڑی ماں بہن بیٹی بیوی کھانا رکھے مرد کھانا کھا کے ایک بار کہہ دے نا کہ آج بڑا مزہ آیا تو بی بی راضی ہو جاتی ہے عورت کو کچھ عذاب ہے کہ صرف کھانے دی ہوئی ہے تو راضی بھی تو ہونی ہے کہ عورت کہے کہ صرف کھانے دیے بنایا تو میں آیا جب کملی والے میں دیکھ کے لوگ آکھے نا واہ ہوئے کہ بس ہونے تو رب راضی ہو گیا میں کہ یا اللہ صرف محمد ہی راضی تو پہ ہونا فرمایا صرف محمد ہی بنایا تو میں میرے سیال کول دا کلندر دا لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کسی انگریز نے پوچھا سی اقبال تو اللہ نے ایک کیوں من رہے تیری ماں نے دس ہے یا باپ نے یا لوگا تو دیکھو دیکھی اللہ نے ایک من بیٹھو اقبال نے فرمایا نہ ماں دے آنکھیں نہ باپ دے آنکھیں نہ میں لوگا تو دیکھو دیکھی اللہ نے ایک من ہے فرمایا میں نے انہیں دس ہے رب ایک جنہیں کدے جھوٹ ہی نہیں بولے بیت الحمدللہ نقشبندی مجددیہ میرا تو ایمان ہو جڑا حضرت خواجہ مجدد رفسانی کا ایمان ہے آج فرماتے ہیں یادہ دنیا تو سارے تعلق طریقہ داری کے پاس کے رہ گئی اے مولا میں تینوں اس واسطے نہیں منیا کہ تو زمین بنائی ہے اس واسطے نہیں منیا کہ تو پہاڑ بنائے کہ آسمان بنائے اس واسطے میں تینوں نہیں منیا کہ تو رب المشعر کی بن بتا دے اب آج کے لوگ کیوں پڑھنے ہیں فرمائے پوری رب محمد میں تو تینوں بھی خدا کی سواز پہ منیا کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے اصل تینوں نہیں بکھیا اصل کہ اپنے محبوب کی چھجالت تینوں منی بیٹھ رہا اسے وہاں دیکھ رہے ہیں بلال عبدی فرمایا کرتے دھندوریہ والے کی تیجانہ جو رہے ہوئے کہ کلمہ پڑے آؤ اسے سورج مرد رہے کہ کلمہ پڑے آؤ اسے درستہ مرد رہے کہ کلمہ پڑے آؤ اسے بدلانو کلمہ پڑھنے ہوئے کہ کلمہ پڑے آؤ فرمانے میں کی کوئی بلال جنہیں محمد کا مجھ میں کہ کلمہ پڑے آؤ یار دا مکھ میں کہتے کلمہ پڑھ لیں ایک ایڈا سونا بنانے والا کیوں دا اللہ اکبر حضرین محتشم پھر دنیا ویخ دی کملی والے نوٹے من دی خدا نوٹے اہل علم حضرات تشریف فرمانے میں علماء دا کس بردار ہوں ہجرت رات مکیوں دور پہ دو راہی وہ دو راہی کون ہے ایک خدا دا یاد ہے ایک خدا دا یاد دا یاد ہے کیونکہ مہینہ بھی اس حوالے نبیت کرتے مانے سفر مدینہ راجی کے ریگستان آیا کھلا میدان آیا سینت نگاہ اس نے حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق یاد کو کھلا بھی اچھ کی محبوبہ اور صحاب نے کھا دی کلی پہ نظر ہوں گی اجازت ہوئے تو کچھ مانو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کے دروازہ کھڑکایا تو مائی بڑی بھی باہر آئی فرمایا مائی یہ سی مدینے کے مسافر بھوک لگی ہے کچھ کھانا مل جائے مائی حضرت جی رون لگ پئی آپ فرماتے ہیں مائی میں کھانے کچھ پوچھا تو سے روئے کیوں تو مائی رونے کہنے لگی آج کل بعد اپنی غربت تے رونا آ گئی آج میں ساڑھے علاقے کشمیری پٹھان لوگ کسی لوگ بڑے مہمان نواز ہو ماشاءاللہ عربی لوگ بڑے مہمان نواز ہیں مائی رو کی کہنے لگی ہے جنوی اس واسطے وقت کدے غریب نہ ہوتی تو گیٹیاں سونی شکلیں کدے خالی واپس نہ جان دیتی میرا دل کرتا ہے میں تو انہیں کھلا کے پرندے بیڑ دی گل سنا ماں یہ تو سیچا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بولن والی تسی نال دے بندے ول ویکھ دیو کہ اے بولے تے میں بھی بولاں
لنگر لین والی تو سکتے مائی کہنے لگی پانی نہیں، پھر میں تو انہوں دودھ دا پیالہ پلاؤں مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی تھا امام حسن پیتا تھا امام حسین پی لیا شکریہ ادا کر کے مائی کا جو ڈر لگے نا مائی بھی جو رو کے کہنے لگی میں جانے والے دا جو میری ماں دے پندروں میری ماں دے لالوں کے شہر میں جو آئے امام حسن بول کے کہنے لگی ماں بوتے مدے کی پوچھنے نے کلے مدینے اور ہوئے محمد کا بیلا پوچھ کے پوتے پوتے کی کر دے آپ دو میں مکے ٹور کے حج کر کے مدینے آئے نا تک دن امام حسن و سبائی نو مدینے پھر دے ہمیں کریا مائی بڑی وڈیری ہو گئی امام حسن نے پہچان لیا پر مائی کیونکہ وڈیری سی آپ اپنے گھر لائیں گے بڑے دن مائی نے خدمت کی تھی مائی پہچان نہ سکی امام حسن جو مائی نے بڑی دن خدمت کر کے مائی ٹورن لگی تھی آپ نے 3000 درہم تے 1000 بکری دی تھی مائی ٹورن لگی تھی آپ نے فرمایا اماں جی ذرا ٹھہر جاؤ اخی کیوں آپ مسکرا کے فرماتے ہیں ادھا پیالہ میرے ویر بھی پیتا سی اودا حصہ بھی لے جاؤ امام حسین کو لائے بڑے دن امام حسین بھی خدمت آتی تھی آپ امام علی بول کے کہتا خود تو رہے بھوکے میں اوروں کو کھلا دے حضرت تاجدار صداقت رکھ لو تھے تے مائی روئی نا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مائی جی روو ناتے سی ٹور جاتے ہیں ٹورے لگے تو حضور فرما صدیق یا ٹھہر جاؤ اے مائی کہتی برکھان کو کچھ نہیں تھی او کہتے بیڑے چکنے بکری کی نظر ہوتی حضور نے نہ فرماتے مائی ڈائریکٹ حضور نے کلام کر کے کہنے لگی تھی کہ بکری وڈیر کی ہو گئی ہے تو نہیں دیتی میرا خامد بکری چارن گئے کہ اٹھ نہیں سکتی ہے تو نال جاتے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام اس کو رات کو فرماتے ہیں بھائی تو اجازت دے لے کسی تو چھوڑے مائی حضرت کے دروازے جو ہٹ گئی اپنے دل کی پہ آکے دودھ دیتی کوئی نہیں مجھے چویا جاتا دیتے چھوڑو مائی کلی دروازے جو ہٹی تے حضور دروازے جو کھڑے ہو گئے پنڈ دا نام گہاوا گہاوا والے میں قرب و جوار کو تشریف لے کے آنے والوں ادھر رنگ تے نقشہ کی کہ وہ بکری اپنے گھوڑے تے سر دے کے بیٹھی ہے تے پتہ نہیں کدوں نہیں بیٹھی
میرے کبھی والے علیہ السلام دروازے کھڑے ہو کے اس بکری نے ان کر کے اشارہ کیا. بکری گوڑے جسے اٹھا کے جب کبھی والے کا چہرہ دیکھا تو تمہیں یاد ہوگا کہ بکری جدو بول دی ہے میں کر دی. کبھی والے پہ یہ کرم تاری جب اشارہ کی تو بکری حضور پر بے کی کر دی تھی میں فرمایا ہاں تو دوسری بار اشارہ کی تو بکری کر دی بس سونے ہم نے فرمایا ہاں تو جب تیسری بار اشارہ کی تو بکری کر دی بکری والے میں بکری کو کہنے لگی کبھی والے جوان سارے سارے پوچھ رہے اب میری ہوگیا کچھ بڑی اس بات کرنے پیچھے تو کتنے لگی میں اس بکری دی کھیری تے اپنے ید اللہ والے ہاتھ پھیرا وہ دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے قبلی والے دے ید اللہ والے ہاتھ بکری دے تھانا تے پھیرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھا بکری چاہینا دودھ بھار گیا تو یہ پچھلی اللہ کا آپ ہی کھول گئی. ابو بکر صدیق مائی بن گئے کہ فرماتے ہیں مائی دی ذرا پانڈا لے آیا تھے. مائی کمرے کے برتن لین گئی تو دل چلا لے سوچ لی پہ جاوے دودھ دین دی